آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے میگا سکینڈل میں ایف آئی اے کے کس کس آفیسر کا نام سامنے آیا ہے، جانتے ہیں نور سے۔ ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نور، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ تاریخ کا ایف آئی اے کا سب سے بڑا جو سکینڈل ہے، اسکیم ہے، یہ سامنے آئی ہے اور ہم اس پہ بات کریں گے نصیر واگا صاحب کے ساتھ۔ واگا صاحب، یہ 31 لوگ، 31 لوگ شامل ہیں اس میں، یہ اتنا بڑا گینگ ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ انسانی سمگلرز کو جب اسی سکینڈل میں اب گرفتار کیا گیا ہے، ویسے تو یہ 2023 میں بھی ہوا تھا، اب یہ 2024 میں دوبارہ بدقسمت حادثہ یہ رونما ہو گیا، تو جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جب ان سے انویسٹیگیشن کی گئی، جب ان سے تفتیش کی گئی کہ آپ یہ بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ نے لوگ یہاں سے سمگل کیسے کی، آخر کار پتہ یہ چلا کہ ایف آئی اے کے اپنے ہی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ایف آئی اے ان کا نیٹ ورک ڈھونڈتے ایف آئی اے کے اندر اپنا نیٹ ورک، مطلب اپنا ہی انہوں نے گینگ اتنا بڑا بنایا، یہ والا سسٹم جو ان کے اندر تھا کہ یہ کون لوگ تھے جو ان لوگوں کو غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر بدریہ ایئرپورٹس جو ہے یہ بھیجتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیے بائی روڈ تو اب بہت مشکل ہو گیا ہے لوگ باہر نکل جائیں۔ امیگریشن کے عملے کا سب سے بڑا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کی پروفائلنگ کریں۔ اچھا، جب آپ بورڈنگ کارڈ لے کے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا سامنا ایک ڈیسک پہ ہوتا ہے جو کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ کانسٹیبل زیادہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ یہاں سے کام زیادہ جو ہے نا وہ خراب شروع ہوتا ہے، وہ کانسٹیبل اس کی ساری انٹری کرتا ہے۔ اب یہ کانسٹیبل ان انسانی سمگلرز کے ساتھ پیچھے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی شفٹ میں ہی وہ لوگ بندے بھیجتے ہیں۔ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میری فلاں والی شفٹ ہے، میری اس وقت ڈیوٹی ہے، آپ آج جو بندے ہیں نا وہ بھیج دو، وہ بندے بھیج دیتے ہیں، یہ ان کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس میں بڑی تعداد کانسٹیبلز کی بھی شامل ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں انسپیکٹرز ہیں، سب انسپیکٹرز ہیں اور خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ اس میں اتنے ایئرپورٹس کا نام ہے، فیصل آباد ہو جائے، سیالکوٹ، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، مطلب یہ سارے انسپیکٹر جیسے آپ بتا رہے ہیں، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ یعنی 6 انسپیکٹر گریڈ 16 کے اور 5-6 سب انسپیکٹر ہیں جن میں خواتین شامل ہیں، پھر ہیڈ کانسٹیبل ہیں اور آپ ان کے عہدوں کی طرف نہ دیکھیں، یہ کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل ایئرپورٹ پہ اتنی اتھارٹی رکھتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، یہ جس مسافر کو چاہے کلیئر کروا لیتا ہے، جس کو چاہے یہ آف لوڈ کروا لیتا ہے۔ تو جب یہ انکوائری شروع ہوئی تو انسانی سمگلرز نے ان کے نام سامنے لائے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ دوران تفتیش انہوں نے کہا کہ یہ بندے ہمارے ساتھ ملے ہوئے۔ جب ایف آئی اے نے دیکھا کہ یہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ بھلا کس ٹائم پہ گئے تھے، شفٹنگ کون سی تھی، ایئر لائنز کون سی تھی، تو یہ پتا چل گیا کہ یہ لوگ تھے اس وقت ڈیوٹی پہ، اور پھر انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا ہے۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا جی یہی لوگ ہیں اصل۔ اب اصل مجرم جو ہیں میرے نزدیک جتنے وہ ہیں نا انسانی سمگلر، اتنے ہی ملزم اب ایف آئی اے والے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایف آئی اے نے اپنے ہی 31 ملازمین کو ملزم ٹھہرا کے ان کے نام ڈال دیے ہیں۔ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں محمد زبیر اشرف، شاہد منیر، شمائل سلیم، عدنان راشد، محمد رضوان۔ یہ کتنی بڑی تعداد، تو واگا صاحب یہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد ہے، ہیڈ کانسٹیبلز ہو جائیں، انسپیکٹرز ہو جائیں، ان سب کے اگر ہم بات کریں یہ کس کی ناک تلے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کروائی جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ آپ ایک بڑی مزے کی چیز دیکھیں کہ اس پوری لسٹ میں ایک انسپیکٹر ہیں گریڈ 16 کے، اس کا ان کے پاس شناختی کارڈ ہی شناخت میں اس کو ذرا ہائی لائٹ بھی کر دیتی ہوں۔ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا، یہ دیکھیں ملک محمد سلیم جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات تھے، ان کا ناٹ فاؤنڈ یٹ، یعنی جب وہ سرکاری ملازم بھرتی ہوا تھا، کیا اس کا شناختی کارڈ ایف آئی اے کے پاس اگر نہیں ہے، اس سے بڑی نیگلیجنسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک پوائنٹ ہے۔ اب یہ سارے لوگ انوالو نکلے، ان کے نام فوری طور پر PNIL ایک لسٹ ہوتی ہے وہ اس میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ کہیں بیرون ملک نہ بھاگ جائیں۔ اس کیس کی حساس ہونے کی اور سینسٹیوٹی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ فوری طور پہ ان کے نام جو ہے ایک قسم کی ECL آسان لفظوں میں، اس میں وہی لسٹ نا جس میں جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہو، ٹیررزم ہو یا کوئی بہت بڑا انہوں نے کوئی اسکیمنگ کی ہو، ان کا نام ایڈ ہوتا ہے۔ تو یہ PNIL میں ان کے نام ڈال کے ان کے خلاف فوری کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ان سب کو عہدوں سے فوری طور پہ ہٹا دیا گیا ہے۔ بڑی ہی اعلیٰ سطحی انکوائری شروع ہو گئی، ان میں سے 5 یا 6 لوگ باقاعدہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں
اور ایک ناظرین کے لیے بہت اہم بات، آپ دیکھیے یہ 3-4 ایئرپورٹ سے گئے ہیں، لیکن جب آپ ان سارے لوگوں کو جو انسانی سمگلر اور جو لوگ جن کے ساتھ حادثہ ہوا وہ آپ غور کریں گی، منڈی بہاؤالدین اور یہ ایریا جہلم، حافظ آباد، وزیر آباد، گجرانوالا، یہاں کے زیادہ تر لوگ ہیں. اس سے آپ سوچیں یہاں انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کہ باقاعدہ وہاں پہ ایک ڈائریکٹر کا آفس بنانا پڑا گجرانوالا پہ، یعنی گجرانوالا زون انسانی اسمگلرز کے خلاف بنانا پڑا. لیکن پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ کبھی اس کی کسی نے پرفارمنس دیکھی ہے کہ آپ بتائیں کہ آج تک جناب ڈائریکٹر صاحب یا اتنا بڑا ہمارا دفتر ہے، کروڑوں اربوں روپے ہم خرچ کریں، کتنے انسانی اسمگلر آپ نے گرفتار کیے؟ یہ سارے لوگ وہاں سے نکلے، ان ایئرپورٹس کے ذریعے گئے اور آخر کار ایف آئی اے کے یہ لوگ ننگے ہوئے، ان کا اپنا ہی جو بھانڈا ہے وہ پھوٹ گیا. اور یہ لسٹ انہوں نے بڑی چھپا کے رکھی ہوئی تھی. میں آپ کو بتا دوں یہ بالکل پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے. اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ کوئی اس لسٹ کو ایف آئی اے کا بندہ ویٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہاں جی یہ ٹھیک، لیکن ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کر لیا کہ یہ 100% کنفرم ہے اور ان لوگوں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. اب ان کے خلاف باقاعدہ انکوائریاں شروع ہوگی، یہ گرفتار ہوں گے. جی واغا صاحب، یہ تو آپ نے ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیلز بتائی ہیں، مزید اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے.